اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل وظائف اور اسلام پہ۔ ناظرین، آج کا واقعہ ہے صحابہ کرام علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کے خوبصورت ترین واقعات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے بطور ہدیہ ایک صحابی کے گھر بکری کا ایک سر بھیج دیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر ہم سے زیادہ تو میرا فلاں بھائی ہے، اس سر کا ضرورت مند ہے، وہ سر اس کے گھر بھیج دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہے، یہ کہا اور وہ سر اس صحابی کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح ایک نے دوسرے کے گھر اور دوسرے نے تیسرے کے گھر اس سر کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب یہ سر چھٹے صحابی کے پاس پہنچا تو انہوں نے سب سے پہلے والے کے گھر یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ ہم سے زیادہ مفلس اور حاجت مند ہیں۔ اس طرح وہ سر جس گھر سے سب سے پہلے بھیجا گیا تھا پھر اسی گھر میں آ گیا۔ اس موقع پر سورۃ حشر کی مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سخاوت کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ یہ تو زمانہ رسالت کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں تقریباً اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا، جو عبرت خیز اور نصیحت آموز ہونے میں پہلے واقعے سے کم نہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بند کر کے اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ بن کی خدمت میں پیش کر دو، اور پھر تم گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ اس تھیلی کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام تھیلی لے کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین نے یہ دیناروں کی تھیلی آپ کے پاس بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ اس کو اپنی حاجتوں میں خرچ کریں۔ امیر المومنین کا پیغام سن کر آپ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کا بھلا کرے۔ پھر اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اے خادمہ، یہ 7 دینار فلاں کو دے آؤ اور یہ 5 دینار فلاں کو۔ اسی طرح انہوں نے ایک ہی نشت میں تمام دیناروں کو حاجت مندوں میں تقسیم کرا دیا۔ صرف 2 دینار ان کے سامنے رہ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے لونڈی، یہ 2 دینار بھی فلاں ضرورت مند کو دے دو۔ یہ ماجرا دیکھ کر غلام امیر المومنین کے پاس واپس آ گیا تو امیر المومنین نے 400 دینار کی دوسری تھیلی حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجی اور غلام سے فرمایا کہ تم اس وقت تک ان کے گھر میں بیٹھے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ وہ اس تھیلی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ غلام حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیلی لے کر پہنچا تو حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کا تحفہ اور پیغام پانے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نیک بدلہ دے۔ پھر فوراً یہ اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ فلاں فلاں صحابہ کے گھروں میں اتنی رقم پہنچا دو، اور صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے کہ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آ گئیں اور کہا کہ خدا کی قسم، ہم لوگ بھی تو مفلس اور مسکین ہی ہیں۔ یہ سن کر وہ 2 دینار جو باقی رہ گئے تھے بیوی کی طرف پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر غلام امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور سارا چشم دید ماجرا سنانے لگا۔ امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سخاوت کی داستان کو سن کر فرط تعجب سے انتہائی مسرور ہوئے اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ کرام یقیناً آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے پر انتہائی رحم دل اور آپس میں بے حد ہمدرد ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ بارگاہ نبوت میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہجروں میں معلوم کرایا کہ کیا کھانے کی کوئی چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بی بی صاحبہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کرام سے فرمایا کہ جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانا بیٹھنے تو چراغ درست کرنے کے لیے اٹھو اور چراغ کو بجھا دو تاکہ مہمان اچھی طرح کھا لے۔
یہ تجاویز اس لیے کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا تھوڑا ہے، اس لیے مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو کھانا کھلا دیا اور خود اہل خانہ بھوکے سو رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور حضور سید عالم علیہ السلام نے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت راضی ہے، اور سورۃ حشر کی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کی شان نزول کے حیرت ناک واقعات ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر عبرت خیز و نصیحت آموز ہیں، اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص خود انصاف کی اینک لگا کر اس کو دیکھ سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے دل میں بصیرت کی روشنی اور آنکھوں میں بصارت کا نور موجود ہو۔ ناظرین، اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔